على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله مولانا العظيم. حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج معہد ملت کے شعبہ حفظ کے اس تعلیمی مظاہرے کے پروگرام میں ہم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا اور پروگرام سن کر خوشی اور مسرت بھی ہوئی، اور ہمیں اس سے بھی خوشی ہوئی کہ ہمارے مخدوم اور بزرگ حضرت مولانا محمد ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی اپنے گراں قدر تاثرات اور حوصلہ افزا کلمات سے ہمیں مالا مال کیا۔ بڑوں اور بزرگوں کا اعتماد اور نظام تعلیم کے سلسلے میں تجربہ کار حضرات کی حوصلہ افزائی خادموں کے لیے، نیاز مندوں کے لیے، محنت کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، میں اپنی خوشگوار ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ شعبہ حفظ میں خدمت انجام دینے والے اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں کہ انہوں نے نئے نظام کے مطابق نئے حوصلے کے ساتھ اچھی محنت اور قابل قدر پیش رفت کی ہے، اور ہمیں اب کسی درجے میں یہ اطمینان ہو رہا ہے کہ ہمارے معہد کا یہ شعبہ دیگر شعبوں کی طرح مضبوطی اور استحکام اور آنے والے دنوں میں بہتر کارکردگی کا حامل بنے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اساتذہ کرام جو محنت کر رہے ہیں یقیناً وہ لائق تحسین ہے، اور ہمارے طلباء جو دلچسپی لے رہے ہیں اور محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے بھی ہمیں خوشی ہو رہی ہے۔ خاص طریقے پر مجھے اس بات سے بہت خوشی ہے کہ ہمارے شعبہ حفظ کے طلباء اب ماشاءاللہ تہجد سے اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اور اسی وقت سے اپنا سبق یاد کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس سے جہاں ان کی محنت بڑھ رہی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھے گا، جو ہمارے پڑھنے پڑھانے کا اصل مقصد ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ میں اپنے عزیزوں سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمارا پڑھنا پڑھانا دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کے مال اور دولت کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا اولین اور بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا بغیر اچھے اعمال کے میسر نہیں آ سکتی۔ اس لیے یہ جو نئے نظام کے مطابق محنت کی جا رہی ہے، اس کا خوشگوار پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے عزیز بچوں میں دین اور دینداری کی شرح بڑھے گی، اور اس کے ذریعے انہیں تعلیم کے میدان میں اپنے قدم جمانے کا موقع ملے گا۔ عزیزوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ آپ کا یہ دور طالب علمی آپ کی تعمیر و تشکیل کا مرحلہ ہے، اور اگر آپ نے اس مرحلے کو لاابالی پن کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ اور اوقات کے ضیاع کے ساتھ گزارا، تو آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی قدر و منزلت نہیں۔ دنیا اگر کسی کو مانتی ہے، یوں ہی نہیں مانتی۔
دنیا سے اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے بڑی جافشانی کی، محنت کی، جد و جہد کی، اوقات کے صحیح استعمال کی اور صحیح نیت کے ساتھ صحیح سمت میں قدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں بھیک بھی کسی انسان کو گھر بیٹھے نہیں ملتی، آدمی مانگتا ہے تو بھیک ملتی ہے۔ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، انسان کماتا ہے۔ آپ محنت کریں گے تب آپ آگے بڑھ سکیں گے اور آپ اپنی شخصیت کو منوا سکیں گے اور دنیا میں عزت اور آخرت میں کسی مقام تک پہنچ سکیں گے۔ اس لیے شعبہ عالمیت کے طلبہ ہوں، شعبہ حفظ کے ہوں، دینیات یا مکتب کے ہوں، یا ہمارے تخصص کے افتاء میں پڑھنے والے بچے ہوں، یہ سب مسلسل محنت، مسلسل جد و جہد، مسلسل پیش رفت کا مزاج بنائیں، تحریر و تقریر میں امتیاز پیدا کریں اور اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اچھا ماحول، اچھی درسگاہ، قابل اساتذہ، تجربہ کار اور محنتی پڑھانے والے، یہ ساری چیزیں کم اکٹھا ہوا کرتی ہیں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے میں تعلیم پا رہے ہیں جس کا ماضی تابناک رہا ہے، جس کا حال بھی بہتر ہے اور جس کے لیے روشن مستقبل کی دعا اور آرزو بھی ہے اور اس کی توقعات اور امکانات بھی۔ آپ کو اس ماحول کی، اساتذہ کرام کی، اس درسگاہ کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے اور جس راستے پر ہم آپ کو چلانا چاہتے ہیں اس راستے پر آپ کو چلنا چاہیے۔ شعبہ حفظ میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک پختگی کے ساتھ حفظ کریں، عمدہ قرآن پاک پڑھیں، لب و لہجہ، خوش الحانی ان کے پڑھنے میں شامل ہو اور اسے سمجھ لیجیے کہ آپ کی مہارت، آپ کی پختگی، آپ کے پڑھنے کی عمدگی، یہی آپ کی شناخت ہے، یہی آپ کی پہچان ہے، یہی آپ کی دنیا ہے، یہی آپ کی آخرت۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ قرآن مجید سے جو تعلق رکھتا ہے وہ قیمتی بنتا ہے۔ ایک کاغذ آپ کو دکھ رہا ہے، یہاں پڑا ہے، وہاں پڑا ہے، کوئی اس کی عزت نہیں ہو رہی، لیکن وہی کاغذ قرآن پاک کا حصہ بنتا ہے تو اس کی عظمت ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، اسے طاقوں پر رکھا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کاغذ وہی ہے مگر نسبت بدل گئی۔ قرآن پاک سے نسبت قائم ہونے کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوا۔ جو دفتی قرآن پاک سے جڑ گئی وہ اس نسبت کی وجہ سے، اس ارتباط کی وجہ سے قیمتی بن گئی، عزت کے لائق بن گئی، احترام کے قابل ہو گئی۔ اسی طرح جو انسان قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے، پڑھنے کے ذریعے، پڑھانے کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، دنیا میں قرآن پاک کی نشر و اشاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، اسے احترام عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گنجائش پیدا کرتا ہے، دنیا کے انسانوں کے قلوب اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ آپ پڑھیے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ قرآن پاک عزت و ذلت کا معیار ہے، اگر اسے سینے سے لگاؤ گے، اسے پڑھو گے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے، اسے اپنے سینے میں محفوظ کرو گے، اس کے احکامات اور پیغامات کو دنیا کے انسانوں تک پہنچاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا۔ اور جو اس قرآن سے لاپرواہی برتے گا، پڑھے گا نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، قرآن پاک ایسوں کو اگر وہ عرش پر بھی ہو کھینچ کر فرش پر پہنچا دے گا، قرآن پاک اسے ذلیل کر دے گا۔ من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ جو کوئی غرور کی وجہ سے اس قرآن کو چھوڑ دے گا،
اللہ تعالیٰ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اگر ہم مومن ہیں اور ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، تلاوت نہیں کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم سنگین جرم کے مرتکب ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر قیامت میں کہیں گے کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا۔ یہ فریاد پیغمبر پیش کریں، ہمیں ایک ذوق بنانا چاہیے قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کا۔ آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام اعظم پڑھانے میں مشغول، ان کے حلقہ درس میں سینکڑوں ہزاروں شریک ہوتے تھے، فقیہ وقت، امام زمانہ، اور قرآن پاک سے انسیت، ربط اور تعلق اور تلاوت کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ان کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اکثر کتابوں میں یہ بات نقل ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، 7,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھا۔ کوئی بنتا ہے تو یوں نہیں بنتا، قرآن پاک کی تلاوت دل کا اجالا اور آنکھ کا نور ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو راستہ دکھانے والی کتاب ہے، جو بتاتی ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ دنیا میں جو قرآن پاک جلانے کے واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے سمجھا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اگر ساری دنیا کو حقانیت کی راہ دکھانے والی اور یہ آئینہ بتانے والی کوئی کتاب ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو غلط راستہ ہے، تو وہ واحد کتاب قرآن پاک ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو روحانیت، جو الہیت، جو ننگا پن تم نے اپنایا ہے، یورپ کے لوگوں، مغرب کے لوگوں، تم نے جس طرح اپنے آپ کو خواہشات کا غلام بنایا، یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم جس طرح انسانیت کو قتل کر رہے ہو، یہ تمہارا سنگین جرم ہے۔ قرآن ہے جو آئینہ دکھاتا ہے کہ تم جس طرح اپنے معاشرے کو ننگے پن کی تہذیب کے راستے پر لے کر جا رہے ہو، وہ عنقریب تمہاری پوری قوم کو جلا کر خاکستر کر دے گا۔ یہ ہے قرآن، اسی لیے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے۔ کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح حقائق کو بیان کرے، سوائے اس پاک کتاب کے جو قیامت تک کے لیے نازل کی گئی اور جس کے بارے میں اعلان ہوا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ زبردست اللہ کا اتارا ہوا کلام اگر کوئی ہے تو یہ قرآن ہے۔ باطل اور جھوٹ کی اس میں کوئی آمیزش نہیں، دائیں بائیں سے کوئی مکر اس میں داخل ہو سکتا نہیں۔ یہ شاعر کی شاعری نہیں، یہ ساحر کی ساحری نہیں، یہ کاہن کی کہانت نہیں، یہ مصنف کی تصنیف نہیں، بلکہ اس کا ایک تعارف ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے۔ قسم کھا کر کہا گیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام اور سارے جہان کی ہدایت کے لیے آیا۔ وہ عزیزو، اس قرآن کو اپنی محنت کا مرکز بناؤ، زبردست طریقے سے اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو، ممتاز بنو، اپنے اندر صلاحیت اور اختصاص پیدا کرو، اور سمجھ لو کہ خوف سے پڑھنا صحیح چیز نہیں ہے، شوق سے پڑھنے کو اپنی منزل بناؤ۔ شوق پیدا کرو، قرآن پاک سے محبت پیدا کرو، قرآن پاک پر جان نچھاور کرنے والے بنو، اپنی تنہائیوں کا مونس اور رفیق قرآن پاک کو بناؤ، تاکہ آج اپنی تنہائیوں میں تم اس کتاب کو مونس بناؤ گے تو کل قبر میں یہ کتاب تمہارے لیے مونس و ہمدم بنے گی۔ قبر کا اجالا یہی کتاب ہے۔ میرے عزیزوں، آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت اچھی ہے، مگر ابھی منزل دور ہے۔
محنت بڑھائیے۔ جو پروگرام پیش ہوا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، دل کو خوش کرنے والا ہے، لیکن ابھی منزل دور ہے، ابھی ہمیں اور محنت کرنی ہے، اور لگن بڑھانی ہے۔ آپ کے چہروں پر قرآن پاک کا نور اور جلوہ گر ہو، آپ کے قلوب میں قرآن پاک اور مضبوطی سے داخل ہو۔ اس لیے ایک ایک طالب علم یہ مزاج بنائے۔ ہمارے اساتذہ کرام محنت کر رہے ہیں، انہیں مبارکباد بھی ہے، لیکن ابھی اور محنت میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ہماری درسگاہ مثالی ہو، معیاری ہو، تعلیم کے لحاظ سے بھی، تربیت کے لحاظ سے بھی۔ ہم صرف قرآن پاک یاد نہ کرائیں، بلکہ ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے مقدس افراد ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی زمانے میں پھیلانے والے لوگ پیدا کریں۔ اساتذہ کرام فرض شناسی کے ساتھ، اساتذہ کرام بے پناہ محنت کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے ادارے کو اپنے خون جگر سے سینچیں، تب کہیں جا کر بہترین نمونے ہماری درسگاہ سے انشاءاللہ نکلیں۔ ہمارے ارکان مہمانان کرام بھی یہاں تشریف لائے ہیں، مہد ملت کے ذمہ دار حضرات اور جو شہر سے آئے ہوئے افراد ہیں۔ آپ نے الحمدللہ شرکت کی اور ہمیں خوشی ہوئی۔ آپ سب کی شرکت پر آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ادارے سے مستقل جڑے رہیں، اور یہ جو ہمارے بچے نمایاں کارکردگی انجام دے رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو انعامات سے نوازیں۔ یقین مانیے، ہم اگر اپنے ان بچوں کی تھوڑی محنت پر حوصلہ افزائی کریں تو یہ زیادہ محنت کرنے والے بنیں، یہ زیادہ اچھی اور نمایاں کارکردگی انشاءاللہ پیش کریں۔ ابھی بعض بچوں نے یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی، سن کر دل خوش ہوا۔ اچھے لب و لہجے میں قرآن پڑھنا، مخارج کی صحیح ادائیگی، رک رک کر قرآن پاک پڑھنا۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا نعیم ظفر صاحب تشریف فرما ہے۔ ہمارے ایک بچے نے جس کے پیر میں ذرا نقص ہے، اس نے تلاوت کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کوئی ہندوستانی بچہ پڑھ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی عربی بچہ پڑھ رہا ہے۔ اچھا لگ و لہجہ، اچھی ادائیگی، اس کا اثر سننے والوں پر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آپ بھی محنت کریں، اساتذہ بھی محنت کریں، اور جو ہمارے حضرات ہیں، ٹرسٹیان ہوں یا دیگر مہمانان، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ جس سمت میں ہم اس ادارے کو لے جانا چاہتے ہیں، تیز رفتاری سے ہم اس سمت پر آگے بڑھ سکیں اور منزل کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام حسن و خوبی سے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور ابھی ہمارے عزیز طلباء کو انعامات ملنے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کتنی بھی اچھی تقریر کروں گا، آپ لوگوں کی نگاہ انعام ہی پر ٹکی ہوئی ہے، اور 12 بجے کے بعد ویسے بھی مدرسے میں تقریر کرنا اپنے آپ کو بچوں کی اجتماعی بددعا کا حقدار بنانا ہے۔ اس لیے کہ 12 بجے کے بعد نہ صرف یہ کہ بچوں کی آنکھیں قل واللہ پڑھنے لگتی ہیں، بلکہ ساتوں قرأت میں پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ سبا عشرہ چاہے پڑھیں ہو نہ پڑھیں ہو، لیکن ساتوں قرأت میں پڑھتی ہیں۔ تو اس لیے میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا سعید صاحب نے بھی شعبہ عالمیت کے اساتذہ، شعبہ حفظ کے اساتذہ، مکتب اور دینیات کے اساتذہ سب اپنے مفوضہ امور میں لگے ہوئے ہیں، اور اب ہمارے یہاں آنے جانے والوں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ مدرسے میں تبدیلی آئی ہے، نظام کے اعتبار سے، معیار تعلیم کے اعتبار سے، اور اللہ نے چاہا اور اس سمت میں اگر ہم مسلسل آگے بڑھتے رہے تو اللہ وہ دن بھی دکھائے گا کہ ہم جس منزل تک اس ادارے کو لے جانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس منزل تک ہمارے اس ادارے کو پہنچائے گا۔
وما ذلك على الله بعزيز، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.